ہندوستان جو مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے، اپنی گنگا جمنی تہذیب کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے۔ یہاں کی زمین پر مذہبی ہم آہنگی نے ایک الگ ہی رنگ بکھیر رکھا ہے، جہاں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مختلف عقائد کے لوگ امن اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب میں مذہب کی نوعیت ایک مشترکہ عنصر کی طرح کام کرتی ہے، جہاں ہر کسی کے عقیدے کا احترام کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد انسانیت کے اعلیٰ اصولوں کی تکمیل کرنا ہے۔ یہ تہذیب ایک ایسا پل ہے جو ہندو مت اور اسلام کی روحانیت کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک مضبوط اتحاد و اتفاق قائم کرتی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں بخوبی ہوتا ہے، خاص طور پر صوفی بزرگوں کے مقامات پر۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں کسی کے خوف نہ ڈر ہے۔ تو یہاں پر لوگ آتے ہیں، ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، اور جس سردا سے آتا ہے وہ پاتا ہے۔ یہاں انہوں نے ہمیشہ صوفی سنت فقیر ہیں، ہندو مسلم سے کسی نے کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا، سب کو پیار دیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون، کہ یہ میرے دوست ہیں، نہ انہیں کسی کا خوف ہے نہ ڈر ہے۔ ولی کا چلنا میرا چلنا، ولی کا دیکھنا میرا دیکھنا، ولی کی زبان میری زبان، ولی کا ہاتھ میرا ہاتھ، ولی کا پیر میرا پیر۔ تو اللہ نے خود کہا میں ولی کی زبان ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو ہم اس عقیدے سے ان کے پاس آتے ہیں، اور کرنے والے اللہ کی جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے دوست ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی بھائی چارے میں ہی کری، انہوں نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کرا تھا۔ یہ صوفی سنت فقیر کہلائے، اور اولیاؤں کا ذکر نبیوں کے بعد ولیوں سے ہی ہوا تھا، اور یہاں پر جو بھی آتا ہے من مانگی مرادیں پاتا ہے۔ گوالیار کے بہودا پور علاقے میں واقع حضرت مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ کی 500 سالہ قدیم درگاہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے، جو ہمیں ہندوستان کے اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کا مظاہرہ دکھاتی ہے۔ یہاں کی درگاہ نہ صرف مذہب کے حدود سے آزاد ہے، بلکہ یہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سمیت ہر برادری کے افراد کو ایک ہی جگہ پر جمع ہونے کی جگہ فراہم کرتی ہے۔ حضرت مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ، جو آگرہ کی رہائشی تھے، اپنے معجزات اور روحانی قوتوں کے لیے مشہور تھے۔ وہ گوالیار پہنچے اور لوگوں کی روحانیت اور عقیدت کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہاں کی درگاہ پر ہندوؤں کی بڑی تعداد آتی ہیں، جو اس کی جامعیت اور محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ درگاہ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مذہب اور فرقہ پرستی سے بلند انسانیت اور محبت کا پیغام یہاں کی اصل روح ہے۔ میں درگاہ جب سے آ رہا ہوں، جب سے میرا جنم ہوا ہے، میرے کو سمجھ ہو گیا قریب 23 سال، 2002 کا جنم ہے میرا، اور جنم بھی میرا یہیں پر ہی ہوا، اور میرا نام بھی یہیں سے رکھا گیا ہے، چراغ کھنڈیوال۔ بابا ہی رکھے گئے تھے، جو مستان صاحب بابا تھے، انہیں نے میرا نام رکھا، اور کافی ان کا آشیرواد رہا، کافی ان کا چمتکار رہا ہمارے اوپر، جو آج ہم یہاں تک ہیں، اور کافی ان کی کرپا بنی رہی، اور ہم پہ ہی نہیں کافی لوگوں پہ ان کی کرپا بنی رہی۔ حضرت مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا پیغام ہے۔ درگاہ کی کمیٹی میں ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے افراد شامل ہیں، جو ساتھ مل کر صوفی بزرگ کا سالانہ عرس، محرم اور رمضان کی تقریبات جیسے اہم مواقع پر کام کرتے ہیں۔ یہ اتحاد اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت کے اعلیٰ اصولوں پر سب کا ایمان مضبوط ہے، نہ کہ صرف کسی خاص مذہب یا فرقے پر۔
اس درگاہ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہاں ایک ہندو خاتون کا مقبرہ موجود ہے جس نے کئی سالوں تک اس مزار کی خدمت کی، اور یہ حقیقت فرقہ وارانہ محبت اور احترام کی ایک گہری مثال ہے۔ یہ مقام اس بات کا غماز ہے کہ صرف عقیدہ یا مذہب ہی نہیں بلکہ انسانیت کے اصولوں پر بھی تمام برادریوں کا اشتراک ہے۔ مجھے کچھ پریشانی تھی تو میں نے یہاں بابا سے دعا کی، تو بابا نے میری فریاد سنی اور میرے کو مطلب اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آج میں بہت اچھا ہوں، کوئی کمی نہیں ہے، بابا کے کرم سے، اللہ کے کرم سے کوئی دقت نہیں ہے مجھے، اور میں آتا ہوں باقاعدہ یہاں پہ، اور بابا کا بہت اچھا میرے کو آشیرواد ہے، بالکل جب سے 10-12 سال سے میں یہاں پہ کنٹینیو آ رہا ہوں، کوئی سمسیا نہیں۔ بابا یہ آگرے سے آئے تھے، ان کا معیار آگرے میں ہے، اور آگرے سے آئے تھے، جب ان کو حکم ملا تھا یہاں کا تو انہوں یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اس پیریڈ میں ہم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لوگوں کا چمتکار لوگوں نے دیکھا چمتکار، تو لوگ اس کو مانتے ہیں۔ یہاں گوالیر میں سب مانتے ہیں، سب ہندو آتے ہیں، مسلم آتے ہیں، سب آتے ہیں، جتنا مسلم نہیں آتا اتنا ہندو ہی آتا ہے یہاں، اور یہاں کڑائی کرتا دھرتا سب ہندو ہی ہیں۔ حضرت مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ کی 500 سالانہ قدیم درگاہ اور کشمیر کے صوفی بزرگوں کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہندوستان کی اصل طاقت اس کی گنگا جمنی تہذیب میں ہے۔ یہ درگاہیں جو مختلف فرقوں کے افراد کے لیے ایک مقام ہیں، ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت سے روشناس کراتی ہیں۔ مذہب کی تمام حدود کو توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کی بنیاد پر زندگی گزارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ کشمیر میں صوفی بزرگوں اور گوالیر کی حضرت مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا پیغام ایک ہی ہے، ہم سب ایک ہیں اور ہماری حقیقت صرف انسانیت میں چھپی ہوئی ہے۔ سُچھُن وُچھان کی لستکالس، سُچھُن وُچھان کی لستکالس، سُچھ وُچھان دل کس حالس کن، ذکر حق پر زیو دتالس، دیو راز ہانزی زالس کن۔ وہ نہیں پڑتا کسی کے کیل میں یا کال میں، وہ ہمارا دیکھتا ہے دل کہ ہے کس حال میں، ذکر حق کرتے رہو تم نیت اخلاص سے، تاکہ پھنس جائے بما کوئی تمہارے جال میں۔